بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ آئے، اپنی سواری کو بٹھایا، کپڑوں کے تھیلے میں سے اپنا حلہ نکالا، اس کو پہنا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ لوگ ان کی طرف بہت ہی محبت بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نزدیک کے ایک شخص سے پوچھا، سب لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ذکر فرما رہے تھے؟ ان صاحب نے انہیں بتایا، ہاں، آپ کی آمد سے پہلے ابھی خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس دروازے سے تمہارے پاس یمن کا ایک بہترین شخص آئے گا، اس کے چہرے پر بادشاہی کی علامت ہوگی۔ انہوں نے اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رمضان المبارک 10 ہجری میں ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد کے تمام لوگ نہایت عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ سب کے کندھوں پر یمنی چادریں تھیں۔ لوگ ان کی آن بان دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ان سب کی قیادت ایک قداور نوجوان کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا رنگ شہابی تھا، صاف نظر آتا تھا، کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا سلیقہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہیں خوش آمدید کہا، وفد کے قائد کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس کے بعد اس نوجوان کی طرف توجہ فرمائی، دریافت فرمایا، آپ لوگ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا، جی، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا اور فرمایا، اچھا، تو تم ان باتوں پر میری بیعت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمازیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرو، ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرو، کیونکہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ وفد کے قائد نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان سے بیعت لی، پھر وفد کے باقی ارکان سے بھی بیعت لی۔ سب نے کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ کرام کے مبارک گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ نوجوان حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو بجیلہ سے تھا۔ یہ قبیلہ عرب کے مختلف ضلعوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ اپنے علاقے کے بنو بجیلہ کے سردار تھے۔ ان کے باپ دادا کسی زمانے میں یمن کے حکمران تھے، گویا ان کی رگوں میں شاہی خون تھا۔ اپنے وطن میں بہت عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں اسلام لائے، اس لیے غزوات میں حصہ لینے سے محروم رہ گئے۔ تاہم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، جریر، تمہاری قوم کے جو لوگ بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے بت کدوں کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بت کدے ذی الخلصہ کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، وہ ابھی باقی ہے، جب ہم واپس جائیں گے تو اسے گرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جاؤ، اس کو گرا دو اور گرا کر مجھے اطلاع دو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ چند دن بعد حاضر خدمت ہوئے اور بتایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ذی الخلصہ کو آگ لگا دی، اب وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ بہت جنگجو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی، اے خلیفہ رسول اللہ، میرے قبیلے کے لوگ مختلف قبائل میں بکھرے ہوئے ہیں، انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان کی قیادت مجھے سونپ دیں، میں اور میری قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس وقت ہم سب شام اور عراق کی جنگوں میں مصروف ہیں، فی الحال یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ واپس یمن چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قوم کو جمع فرمایا اور انہیں ان کا امیر مقرر فرمایا۔ انہی دنوں جسر کے مقام پر مسلمانوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی تھی، اور ایسا تدبیر کی غلطی سے ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی مہم پر روانہ فرمایا تاکہ جسر کی شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ آپ نے حضرت مثنیٰ کی مدد کے لیے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، سالبہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے آ ملے۔ اس طرح یہ لشکر بویب کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ ایرانی لشکر بھی ایک مشہور ایرانی سپہ سالار مہران کی قیادت میں وہاں پہنچ گیا۔ ایرانیوں نے دریا پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی لشکر پر زبردست جوابی حملہ کیا۔ ایرانی لشکر تمام تر تجربہ کار جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اس طرح جی توڑ کر لڑا کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس موقع پر مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو للکارا۔ ایسے میں ان کے بھائی مسعود بن حارث لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو وہ پکارے، مسلمانوں، شرفاء اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے جھنڈے گرنے نہ پائیں۔ ادھر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اے برادران بجیلہ، یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ ان دونوں کے للکار نے مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جما دیے۔ ایرانی ہزار کوشش کے باوجود قدم نہ جما سکے۔ ایسے میں ایک نوجوان نے مہران کا کام تمام کر دیا۔ اس کے گرتے ہی ایرانی بھاگ نکلے، ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس جنگ میں حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، انہی زخموں سے انہوں نے وفات پائی۔ دوسری طرف ایرانیوں نے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کی تیاریوں کی اطلاعات پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور عراق پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عراق پہنچے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ان میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی جگہ تاریخ کی یہ خون ریز جنگ لڑی گئی۔ اس میدان میں ایرانی اپنی ساری طاقت لے آئے تھے۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، وہ مانا ہوا جنگجو تھا۔ پھر اس لشکر کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے، زرہ پوش سوار بھی تھے۔ مسلمانوں پر اس قدر زبردست حملہ ہوا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اسلامی لشکر کے سالاروں نے مجاہدین کو للکار کر قدم جمانے پر مجبور کر دیا۔ ان سالاروں میں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لڑائی 3 دن تک جاری رہی۔ آخر ایرانی بھاگ نکلے، رستم مارا گیا۔ اس جنگ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبیلے نے بے مثال بہادری دکھائی۔ یہ فتح اس قدر شاندار تھی کہ ایران کا تخت ڈگمگا گیا۔
قادسیہ کے بعد مدائن جلولہ فتح ہوئے۔ جلولہ کی حفاظت 4000 سواروں کے ساتھ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی۔ چند دن بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس 3000 مجاہد اور بھیج دیے اور ہدایت کی کہ حلوان پر حملہ کریں۔ وہاں ایرانیوں کا خطرناک ہجوم تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کی تیزی سے روانہ ہوئے اور حلوان پر حملہ آور ہوئے اور اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حلوان کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہواز اور تستر کے معرکوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد نہاوند کا معرکہ پیش آیا۔ قادسیہ کے بعد ایران کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگوں میں نہاوند کی جنگ بہت سخت تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معرکے میں کمال بہادری دکھائی۔ 20,000 ایرانی اس جنگ میں مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات کی بنیاد پر انہیں ہمدان کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فوراً بیعت کر لی، لیکن مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں انہوں نے حصہ نہ لیا اور اپنے خاندان کے ساتھ قرقیسیہ چلے گئے، وہیں سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ آپ کا شمار ان خوش قسمت صحابہ میں ہوتا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔